نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ صحیح بخاری شریف میں کچھ گناہوں کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ آج تھوڑا سا بات کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھاتے ہیں تو عموماً عام طور پر صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اے میرے صحابہ، آج اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ خواب بتاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا خواب مبارک سنتے، اس صحابی کا خواب سن کے اس کی تعبیر بتاتے اس کو۔ راوی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ ایسا ہوا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، آپ صحابہ ہماری طرف منہ کر کے بیٹھے۔ جب آپ ہماری طرف منہ کر کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا آج اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بیان فرماؤ۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے آج ایک خواب دیکھا، دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے۔ دو آدمی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارض مقدس کی طرف لے گئے اور وہاں مجھے عالم بالا کی سیر کروائی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا میں لے گئے اور وہاں آپ کو سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص جو کہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا شخص جو کہ کھڑا ہوا ہے۔ جو شخص کھڑا ہوا تھا اس شخص کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنگس تھا۔ وہ جو شخص کھڑا تھا وہ اس بیٹھے ہوئے شخص کے جبڑے میں لوہے کا آنگس ڈالتا اور اس کے جبڑے کے پیچھے تک اس کا جبڑا چیر دیتا تھا۔ اسی طرح وہ اس کے دوسرے جبڑے کو بھی چیرتا تھا، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ جب اس کا دوسرا جبڑا چیرتا تھا تو اس کا پہلے والا جبڑا جو تھا وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت جو اس کا پہلے جیسا تھا ویسا ہو جاتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اسے ایسا عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ابھی آپ آگے چلیں، آپ کو بعد میں بتایا جائے گا، ابھی آپ آگے چلیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں آدمیوں کے ساتھ آگے چلے گئے۔ وہاں آپ نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو کہ لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے سر پہ کھڑا ہے، اس کے سر کے پاس کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر ہے۔ وہ جو کھڑا شخص ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے وہ نیچے والے شخص کے سر پہ وہ پتھر مارتا ہے، اس کے سر کو پتھر سے کچل دیتا ہے، وہ پتھر تھوڑا سا دور جا کے گر جاتا ہے۔ وہ جو کھڑا شخص تھا وہ پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو اس کے واپس آنے سے پہلے اس شخص کا سر بھی پہلے والے شخص کی طرح دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ دوبارہ اس کے سر پہ کچلتا ہے، اسی طرح اسے کچھ اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ اور آگے چلیں، اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ ہم آگے بڑھے تو وہاں دیکھا کہ ایک تندور تھا، ایک تندور جس کا منہ تھوڑا سا تنگ تھا اور نیچے سے کافی فراخ تھا۔ اس میں شعلے بڑھ رہے تھے اور اس میں بھی کچھ لوگ تھے۔ جب وہ شعلے بڑھتے تھے آسمان اوپر کی طرف اٹھتے تھے
تو وہ جو لوگ اس میں تھے وہ بھی اوپر کی طرف اٹھتے، لیکن جب وہ شعلے تھوڑے سے ٹھنڈے ہوتے، تھوڑے سے نیچے جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں شخص سے پوچھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو پھر فرمایا گیا کہ آپ اور آگے چلیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آگے چلے گئے۔ آگے گئے تو آپ نے دیکھا ہے کہ خون کی نہر ہے، خون کی نہر ہے، اس میں ایک شخص کھڑا ہے تو ایک شخص اس کے باہر کھڑا ہے۔ جو شخص باہر ہے اس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے۔ جیسے ہی جو نہر والا شخص باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، باہر والا شخص سے پتھر مارتا ہے اور وہ واپس اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ ابھی آپ اور آگے چلیں، آپ کو بتایا جائے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ ایک باغ میں پہنچے، وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کی شاخ میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے پاس ہی ایک شخص بیٹھا اپنے آگے آگ جلا رہا تھا۔ وہ دونوں شخص مجھے لے کر ایک درخت پہ چڑھ گئے اور وہاں ایک درخت کے اوپر ایک گھر تھا۔ ہم لوگ اس گھر میں جب داخل ہوئے تو وہاں ہم نے دیکھا کہ سبھی لوگ موجود تھے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سبھی لوگ موجود تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت گھر نہیں دیکھا۔ اور پھر ہم لوگ ایک دوسرے گھر میں، اس گھر سے نکل کر ایک دوسرے گھر میں چلے گئے۔ وہ گھر پہلے والے گھر سے زیادہ خوبصورت اور بابرکت تھا۔ تو میں نے ان دونوں شخص سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہ جو دو شخص سے ان سے پوچھا کہ آپ دونوں نے مجھے آج رات سیر کرائی، کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے، ان پہ ایسا عذاب نازل کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ جو پہلا شخص جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ جھوٹ بولتا تھا۔ پہلا شخص جس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ جھوٹ بولتا تھا، جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ جب وہ جھوٹ بولتا تھا دوسرے لوگ اس کی زبان سے وہ جھوٹ سنتے تھے اور وہ جھوٹ جو دور دور تک پھیل جاتا تھا۔ اسی طرح وہ دوسرا شخص جس کا سر کچلا جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن مجید فرقان حمید کا علم دیا تھا اور وہ ساری رات سوتا رہتا تھا اور دن کو قرآن مجید کی تعلیمات، اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا تھا، وہ قرآن مجید سے فائدہ نہیں لیتا تھا، جس کی وجہ سے اسے یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور قیامت تک اسے یہ عذاب ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو شخص آپ نے کنویں میں دیکھے تھے، وہ گڑھے میں جو آگ میں تھے، وہ لوگ زنا کرتے تھے، مرد اور عورتیں وہ زنا کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور ان کو بھی قیامت تک یہ عذاب دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد خون کی نہر میں ایک شخص تھا، وہ سود خور تھا، اور جو اس کے بعد آپ نے یہ درخت دیکھا، اس درخت کے جڑ میں جو شخص بیٹھا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے ارد گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد تھی، اور اس کے پاس جو شخص بیٹھ کر آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ تھا، داروغہ جہنم تھا۔ اور جس گھر میں ہم پہلے داخل ہوئے تھے وہ گھر مومنوں کا تھا، اور جس گھر میں ابھی ہم موجود ہیں یہ شہداء کا گھر ہے، اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور میرے ساتھ میکائیل علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوپر دیکھا تو بادلوں کی طرح کا کوئی چیز تھی، بادل نہیں تھے، بادلوں کی طرح کچھ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے گھر میں چلا جاؤں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی آپ کی زندگی کی عمر باقی ہے، جب آپ پوری کر لیں گے پھر آپ اس گھر میں جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی کچھ برائیاں، کچھ گناہ جن کا عذاب بہت سخت ہے، اور جہنم کا عذاب تو اور بھی زیادہ سخت ہے، اور آخرت کے عذاب سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے بچنے کے لیے
کچھ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔